IMF کا جائزہ وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد قانون کی حکمرانی اور انسداد کرپشن کے اقدامات کا جائزہ لے گا۔ وزارت قانون وفد کو کرپشن کے خاتمے کے لیے قانون سازی پر بریفنگ دے گا۔ FATF اہداف پر عمل درآمد سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے عدالتی نظام میں آزادی کا جائزہ لینا بھی وفد کے مینڈیٹ میں شامل ہے۔ نیب، عدلیہ سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے بھی ملاقات کا امکان۔ اینٹی کرپشن اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات بھی $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا حصہ۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے IMF مشن جلد پاکستان آئے گا۔ پاکستان نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت زار پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ غزہ، لبنان اور شام کے جنگ زدہ شہریوں کے لیے امداد کی 23ویں کھیپ روانہ۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم کی سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز مسترد کر دی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی اسرائیل سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ مصر نے بھی نیتن یاہو کی تجویز کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات، عراق اور کویت نے بھی نیتن یاہو کے بیان کی مذمت کر دی۔ مصر نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر 27 فروری کو عرب ملکوں کا اجلاس بلا لیا۔ منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے فون پر رابطہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے یوکرین جنگ ختم کرنے پر بات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، روسی صدر پوٹن لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے، ترمیم چیلنج ہو چکی، فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ بینچز اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا، قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ PTI کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہو گیا، ایک آدمی باہر نہیں نکل سکا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، کیا خیبر پختونخوا میں یوم سیاہ صوبائی حکومت کی پالیسی کے مطابق تھا؟ میں نے ایک UC میں جلسہ کیا، جتنی کرسیاں اس جلسے میں تھیں اتنے لوگ پوری PTI نہ نکال سکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولیں، خیبر پختونخوا کے عوام نے بانی PTI کی انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ ملازمین کی حاضریاں لگا کر بھی 5000 بندے اکٹھے نہیں کر سکے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس آخری مراحل میں ہے۔ حکومت کو چاہیے گرینڈ اپوزیشن الائنس سے بات چیت کرے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں، اپوزیشن الائنس میں مولانا فضل الرحمان، محمودہ چکزئی، شاہد خاقان عباسی اور PTI شامل ہے۔ حکومت بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے سازگار ماحول چاہیے۔ سیاسی صورتحال میں عدم استحکام عوامی فیصلہ نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ MQM میں انتظامی تبدیلیاں۔ چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے 11 مرکزی اراکین رابطہ کمیٹی کو مختلف تنظیمی شعبوں کی ذمہ داریاں دے دی۔ عہدوں کی تقسیم پر اختلاف۔ ذرائع کا کہنا ہے، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے CEC آفیشل گروپ لیفٹ کر دیا۔ اختلاف رکھنے والے رہنما اور کارکنوں کے ساتھ بہادرآباد مرکز پہنچے، شور شرابہ کیا، کمیٹی اراکین کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے، رہنماؤں نے اختلافات ختم کرنے کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے پر اتفاق کیا۔ MQM پاکستان کی جانب سے اعلامیہ جاری ہونے کا امکان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہمیش فاکنر سے ملاقات۔
معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کے مواقع پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ کا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار. کراچی کورنگی میں ٹریفک حادثے کا مقدمہ ڈمپر ڈرائیور اور مالک کے خلاف درج. تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار 3 افراد کو کچلا تھا. ولی کا چورنگی کے قریب فیکٹری ملازم کو کچلنے والے واٹر ٹینکر کے ڈرائیور نے ضمانت کرا لی. حادثہ 1 فروری کو پیش آیا تھا. ملزم کی گرفتاری سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کی گئی تھی. کراچی میں صبح 6 سے رات 11 بجے تک کوئی ڈمپر نہیں چلے گا. سندھ حکومت نے پابندی لگا دی. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ میں آپریشن رات کے اوقات میں شفٹ کرنے کی ہدایت. چیف سیکریٹری سندھ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں کراچی میں چلنے والی بڑی گاڑیوں اور ڈرائیوروں کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ. واٹر بورڈ کے ٹینکرز کی 1 ماہ میں انسپیکشن کی ہدایت. ڈی آئی جی ٹریفک کو ٹریفک چالان 4 گنا بڑھانے کی ہدایت. چیف سیکریٹری کا کہنا تھا حادثات کی بڑی وجہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ ہونا ہے. کراچی کے قبرستانوں میں جگہ ختم ہو گئی. شہر کو قبرستان کی اشد ضرورت ہے جس کے لیے سندھ حکومت نے زمین کی نشاندہی کر لی. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. سہ فریقی سیریز کے پہلے میچ میں گرین شرٹس کو شکست. کیویز نے 78 رنز کے بڑے مارجن سے میدان مار لیا. قومی ٹیم 331 رنز کے تعاقب میں 252 رنز پر ڈھیر ہو گئی. سیریز کا دوسرا ون ڈے کل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. پاکستان اور پروٹیاس بدھ کو ٹکرائیں گے. قومی ٹیم آج لاہور سے کراچی پہنچے گی. سہ فریقی سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. چیمپئنز ٹرافی میں ہر میچ اہم ہے. ٹرائی سیریز سے کنڈیشنز کا اندازہ ہوگا. جنوبی افریقی کپتان باؤما کہتے ہیں اچھی کرکٹ کے لیے پرعزم ہیں. پلینگ 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کریں گے. نوجوان کھلاڑیوں کے پاس کارکردگی دکھانے کا بہترین موقع ہے. پاکستانی شائقین بہت پرجوش ہیں. اسٹیڈیم ہاؤس فل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. کیوی آل راؤنڈر مائیکل بریسویل کی پی سی بی پوڈ کاسٹ میں گفتگو. کہا فخر زمان خطرناک کھلاڑی ہیں. گلین فلپس بولے پاکستان کے پاس بہترین بالرز ہیں. لاہور مناوا میں باوردی پولیس اہلکار پر بھکاری خاتون سے زیادتی کا الزام. پولیس اہلکار نے ویڈیو بنانے والے شخص کو گولی ماری. نوجوان طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل. مقامی افراد نے اہلکار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس. اہلکار کے خلاف مقدمہ درج. خیرپور میں خسرے سے مزید 2 بچے جاں بحق. رواں ماہ خسرے سے جاں بحق بچوں کی تعداد 7 ہو گئی. آزاد کشمیر کی سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق. سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. سیمپلز 8 سے 23 جنوری تک لیے گئے تھے. ذرائع کے مطابق 2025 میں دوسری بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. رواں برس پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 47 ہو گئی. گورنمنٹ کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے اور ہمارا ویلکم بھی بہت اچھا کیا ہے. ہمیں سامان وغیرہ دیا ہے جہیز کا اور اس کے بعد ہمیں 1 لاکھ روپیہ اسلامی بھی دیا ہے. پنجاب میں دھیرانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز. شمولیت کے لیے درخواستیں آن لائن جمع کرائی جا سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کی ہر بیٹی سے محبت ہے. ان کا گھر بسانے پر دلی خوشی ہوتی ہے. نادار اور محروم طبقات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے جس کو خوش اسلوبی سے نبھائیں گے. پرنس کریم آغا خان کی تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی. گزشتہ روز لسبن میں آخری رسومات ادا کی گئیں. پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں 5 فروری کو انتقال کر گئے تھے.
تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گورو کی برسی، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری سراپا احتجاج۔ 9 فروری 2013 کو افضل گورو کو بھارت نے تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا تھا۔ حریت رہنماؤں کی کال پر مقبوضہ وادی میں احتجاج، کٹ پتلی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ اسرائیل کی بمباری اور امداد پہنچانے میں رکاوٹ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ حماس رہنما بسیم نعیم کہتے ہیں اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے کے مطابق اسرائیلی فوج آج جنوبی اور شمالی غزہ کو جوڑنے والی راہداری سے مکمل طور پر نکل جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ بندی مذاکرات کے لیے ٹیم کو دوحہ جانے کا حکم، کہا مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حملے، 6 افراد شہید۔ امریکہ کا اسرائیل کو $7 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بغیر اسلحہ فروخت کا اعلان کیا۔ امریکہ اسرائیل کو ہزاروں میزائل اور بم فروخت کرے گا۔ اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ اور دیگر حکام سے ملاقات کے بعد کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے بھی اسرائیل کو $20 ارب کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بائیڈن کے بعد اینٹنی بلنکن کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر دی۔ ٹرمپ کے خلاف مقدمات پر اٹارنی جنرل نیو یارک کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس ختم۔ حساس معلومات افشا ہونے کے خدشے کے پیش نظر امریکی عدالت نے ایلان مسک کو حکومتی نظام تک رسائی سے روک دیا۔ عدالت نے کہا محکمہ خزانہ میں لاکھوں شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی دینا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ واٹس ایپ پر نامناسب پیغامات بھیجنے پر برطانوی وزیر صحت عہدے سے فارغ۔ اینڈریو گیون کی لیبر پارٹی کی رکنیت بھی معطل۔ اینڈریو گیون کے نامناسب پیغامات پر شرمندگی کا اظہار، کہا غلط فہمی کے سبب کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اور کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کا آخری روز، چھٹی کے دن شہریوں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ موسمیاتی تبدیلی، ادب، تعلیم، تہذیب و ثقافت، سیاست، شاعری اور دیگر موضوعات پر سیشنز۔